بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بلوچستان کے علاقے بولان پاس کے قریب جعفر ایکسپریس پر ہونے والے شدت پسندوں کے حملے کے لگ بھگ 36 گھنٹوں کے بعد دوستو، پاکستانی آرمی کی جانب سے بدھ کی رات کے یرغمالی مسافروں کو بازیاب کروانے کی غرض سے کیے گئے آپریشن کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے بعد بہت سے افراد نے اس آپریشن کی تکمیل میں تاخیر سے متعلق سوالات کیے، جبکہ فوج اور حکومت کے عہدیداروں کی جانب سے اس ضمن میں وضاحتیں بھی دی گئیں۔ پاکستانی آرمی کا کہنا تھا کہ ہمیں یرغمالی صورتحال کے باعث بہت احتیاط سے یہ آپریشن کرنا پڑا تاکہ کسی بھی مسافر کو نقصان نہ پہنچے۔ شدت پسندوں نے ٹولیوں کے اندر مسافروں کو بٹھا رکھا تھا، اس کے درمیان میں ان کے ساتھ خودکش بمبار بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھے کہ آرمی نے بہت احتیاط سے اور آہستگی سے اپنا آپریشن جاری رکھا۔ اس دوران آپریشن میں ایس ایس جی کے جوانوں نے خودکش بمباروں کو ہلاک کر دیا اور ایس ایس جی کے کمانڈروں کی کارروائی کے بعد یرغمالی مسافر وہاں سے بھاگ اٹھے۔ یہ آپریشن دوستو 36 گھنٹوں پر محیط اس لیے رہا کیونکہ مغویوں کی صورتحال تو اس میں سے بغیر کسی جانی نقصان کے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ ہماری آرمی فورسز کی مہارت ہے کہ انہوں نے آپریشن کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہونے دیا۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بھی واقعے جس میں شہریوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہو، اس میں ہونے والی فوجی کارروائی مکمل طور پر مختلف طریقے سے کی جاتی ہے۔ پاکستان میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ فوج کو ایک ایسا آپریشن کرنا پڑے جس میں یرغمالیوں کی زندگی بھی بچائی جا سکے۔ ایسے آپریشنز میں ریگولر ٹکس یعنی عام فوجی دستوں کی بجائے افواج کے ایس ایس جی کمانڈوز حصہ لیتے ہیں۔ جس طرح دوستو بہت عرصہ پہلے مکہ مدینہ میں جنرل مشرف اور اس کے ساتھیوں نے فوجی ساتھیوں نے آپریشن کیا تھا، کامیاب آپریشن کیا تھا، شدت پسندوں سے خانہ کعبہ کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ سابق فوجی افسران کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ یعنی ایس ایس جی یونٹ کی زرار کمپنی یرغمالیوں کی بازیابی اور تخریب کاری کے مشن میں مہارت رکھتی ہے، اور انہوں نے ہی کل عدم بلوچ لبریشن آرمی BLA کی طرف سے ہائی جیک کی گئی اس ٹرین اور اس کے مسافروں کی بازیابی ممکن بنائی۔ سابق ایس ایس جی افسران کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی بازیابی کے فوجی آپریشنز انتہائی پیچیدہ اور حساس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان آفیسرز کا کہنا ہے کہ ان آپریشنز میں جدید انٹیلیجنس، محتاط حکمت عملی اور نہایت ہی مہارت کے ساتھ فوجی کارروائی شامل ہوتی ہے۔ ان افسران کا کہنا ہے کہ جب یرغمال بنانے کی کوئی کارروائی سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے انٹیلیجنس ادارے جیسا کہ ISI، MI اور IB علاقے کا مکمل تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلے یہ مشکل کام تھا اور مخبروں کی مدد سے کیا جاتا تھا، مگر اب ڈرون سیٹلائٹ مانیٹرنگ نے بہت آسانی پیدا کر دی ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علاقے کی نوعیت کیا ہے، تخریب کاروں کے پاس کتنا ہتھیار ہے، وہ کہاں کہاں موجود ہیں اور یرغمالیوں کی صورتحال کیا ہے۔ ایس ایس جی آفیسرز کا کہنا ہے کہ بعض پیچیدہ صورتوں میں اگر ممکن ہو تو مذاکرات کی کوشش بھی کی جاتی ہے تاکہ یرغمالیوں کو بغیر فوجی کارروائی کے بازیاب کروایا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں لیکن اگر مذاکرات ناکام ہو جائیں یا یرغمالیوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو تو پھر فوج ایک براہ راست آپریشن کی تیاری کرتی ہے۔ سابق ایس ایس جی آفیسرز کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کی زرار کمپنی ان آپریشنز کی تیاری انتہائی مہارت کے ساتھ کرتی ہے۔ ہماری تمام پلاننگ کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی نہ مارا جائے۔ ایس ایس جی افسران کا کہنا ہے کہ دوسرا ہمارا فوج کا احتساب کا نظام بھی ایک بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ایک بھی یرغمالی کی جان چلی گئی تو طویل انکوائری بھگتنا پڑتی ہے، اور اس منصوبہ بندی میں شامل تمام افراد جواب دہ ہوتے ہیں۔
ان ایس ایس ٹی افسران کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت پیش آتا ہے جب تخریب کاروں کی جانب سے یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے میں بھی شدت پسندوں نے یرغمالیوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کیا تھا۔ ان سابق افسران کا کہنا ہے کہ اس لیے آپریشن میں تاخیر کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ فورسز کو انتہائی محتاط طریقے سے کارروائی کرنا پڑتی ہے تاکہ یرغمالیوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ بعض اوقات تخریب کار یرغمالیوں میں سے کسی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا مار دیتے ہیں تاکہ فورسز کو روکا جا سکے۔ دوستو ان سابق فوجی اہلکاروں سے اکٹھی کی گئی معلومات کے مطابق یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے کیے جانے والے فوجی آپریشنز میں سب سے پہلے علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لیا جاتا ہے اور سنائپرز یعنی ماہر نشانے بازوں کو تعینات کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی خطرناک موومنٹ کو روکا جا سکے۔ اس کے بعد زرار کمپنی کے اہلکار مخصوص مقامات سے اندر داخل ہونے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تاکہ تخریب کاروں کو فرار یا یرغمالیوں کو نقصان پہنچانے کا موقع نہ ملے۔ حملے کے دوران فورسز کی جانب سے بعض دھماکوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تخریب کاروں کو الجھایا جا سکے اور یرغمالیوں کی محفوظ بازیابی ممکن ہو سکے۔ اس کے فوراً بعد خودکش بمباروں کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا سکے، جبکہ دیگر تخریب کاروں کو مارنے یا گرفتار کرنے کے بعد یرغمالیوں کو بحفاظت نکالا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس کی بازیابی کے آپریشن میں ایس ایس جی کے کمانڈوز، ایف سی اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت پاکستانی فضائیہ نے بھی حصہ لیا، جبکہ آپریشن کے آغاز میں سب سے پہلے خودکش حملہ آوروں کو مارا گیا۔ پاکستان میں ماضی میں کئی یرغمالیوں کی بازیابی کے بڑے بڑے آپریشنز کیے جا چکے ہیں، جیسا کہ سن 2009 میں جی ایچ کیو حملہ، سن 2014 میں آرمی پبلک سکول یعنی اے پی ایس پشاور پر شدت پسندوں کا حملہ اور سن 2016 میں باچا خان یونیورسٹی پر حملہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جیلوں میں قیدیوں نے اہلکاروں کو یرغمال بنایا جن کی بازیابی کے لیے آپریشن کرنا پڑا۔ 10 اکتوبر 2009 کی صبح 10 مسلح افراد نے پاکستانی فوج کے راولپنڈی میں واقع ہیڈ کوارٹر یعنی جی ایچ کیو پر دستی بمبوں اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا۔ خودکش جیکٹس پہنی ہوئی تھی۔ مسلح افراد جی ایچ کیو کے بیرونی گیٹ پر تعینات محافظوں کو شہید کر کے جی ایچ کیو میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے جی ایچ کیو کے 20 ملازمین کو کئی گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا۔ حملہ آوروں کے خلاف فوجی کمانڈوز کی کارروائی کے دوران 10 میں سے 9 حملہ آور ہلاک ہو گئے تھے اور عقیل عرف ڈاکٹر عثمان نامی شدت پسند کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس حملے میں دوستو 11 فوجی اہلکار بھی شہید ہوئے تھے۔ اس آپریشن میں بھی زرار کمپنی نے 22 گھنٹے کی طویل کارروائی کی تھی اور تمام یرغمالیوں کو بازیاب کروانے کا اعلان کیا تھا۔ اسی طرح اے پی ایس حملے میں تحریک طالبان پاکستان کے شدت پسندوں نے اسکول پر حملہ کر کے طلباء اور اساتذہ کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت تقریباً 150 کے قریب افراد مارے گئے تھے۔ اس آپریشن میں طلباء شہید ہوئے تھے۔ آپریشن میں طلباء یرغمال بنا لیے گئے تھے، جنہیں بازیاب کرائے جانے کے دوران تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، یعنی جہنم واصل کر دیا گیا تھا۔ سابق فوجی افسران کا کہنا ہے کہ پاکستان میں یرغمالیوں کی بازیابی کے آپریشن کو مسلسل نئے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ شدت پسندوں کی جانب سے جدید طریقوں کا استعمال، خودکش بمباری کا بڑھتا ہوا خطرہ اور سرحد پار سے ہونے والی کارروائیاں شامل ہیں۔ یہ گروہ یرغمالیوں کو سودے بازی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کے بدلے قیدیوں کی رہائی یا توان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سابق ایس ایس ٹی افسران کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اسپیشل فورسز کی زرار کمپنی اور ایس ایس ٹی کے اہلکار جدید ترین ہتھیاروں، انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اور جنگی مہارت رکھتے ہیں، جس کے باعث یرغمالیوں کو محفوظ طریقے سے نکالنے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس بار بلوچستان میں ہونے والا یہ آپریشن جو بظاہر خاصا پیچیدہ تھا،
مکمل کامیابی سے مکمل کیا گیا، جس میں پاکستان آرمی کا بہت اہم رول تھا۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔ آج دوستو بیجنگ میں ایران، روس اور چائنا کے نمائندوں کا صاف افریقی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے کا پرامن اور منصفانہ حل تلاش کیا جائے۔ ایران کے جوہری مسئلے کے جائزہ لینے کے لیے جمعے یعنی آج بیجنگ میں 3 افریقی اجلاس ہوگا، 3 ملکی اجلاس ہوگا، جس میں ایران، روس اور چائنا کے نمائندے شریک ہوں گے۔ اس اجلاس کی سربراہی نائب چینی وزیر خارجہ کریں گے۔ اس اجلاس میں ایران کے جوہری پروگرام کے علاوہ درپیش مشترکہ تحفظات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ اجلاس ایسی صورتحال میں منعقد ہو رہا ہے جب ایران اور مغربی ممالک کے درمیان جوہری معاہدہ زیر بحث ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین میں غیر ملکی فوج کی تعیناتی ناقابل قبول ہوگی۔ غیر ملکی فوج کی تعیناتی اور غیر ملکی فوجی اڈے روس کے لیے قابل قبول نہیں، کیونکہ غیر ملکی فوج کی تعیناتی براہ راست مداخلت کے مترادف ہوگی۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر ملکی فوجیوں کی تعیناتی کے خلاف روس مناسب اقدامات کرے گا۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے مجوزہ یوکرین جنگ بندی سے متعلق معلومات روس کو فراہم کی ہے۔ امریکی مذاکرات کا روس آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کوئی کسی کو غزہ سے بے دخل نہیں کر رہا۔ دوسری جانب حماس نے غزہ سے کسی کو بے دخل نہ کرنے کے امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کے بارے میں فیصلے امریکہ نہیں بلکہ روس خود کرے گا۔ یہ بات روس نے دوستو یوکرین کی جانب سے 30 دن جنگ بندی اور پائیدار امن کے لیے امریکی تجویز تسلیم کرنے کے معاملے پر اپنے رد عمل میں ظاہر کی۔ روس کا کہنا ہے کہ روسی فیڈریشن کی پوزیشن کچھ فریقین معاہدوں اور کوششوں کی وجہ سے فیڈریشن سے باہر نہیں بلکہ اندر طے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے دوستو سعودی عرب کی میزبانی میں امریکہ اور یوکرین کے مذاکرات ہوئے، جس میں یوکرین نے امریکہ کی 30 دن کی عارضی جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی۔ اب امریکہ یوکرین کو انٹیلیجنس شیئرنگ پر پابندی ختم کر دے گا اور امریکہ یوکرین کو سیکیورٹی معاونت بھی دوبارہ فراہم کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے مکمل طور پر امریکہ کی طرف سے مذاکرات کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ مذاکرات کی تجویز امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے بھیجے جانے والے خط میں دی گئی تھی۔ خط متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر کے ذریعے ایران کو بھجوایا گیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے امریکہ کے خط کو دیکھے بغیر مسترد کر دیا۔ خامنائی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی کوشش عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اس طرح صرف ایران کی پوزیشن خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا اس لیے ہم مذاکراتی تجویز کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ وہی ٹرمپ ہیں جس نے 2015 کے جوہری معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ مذاکرات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب فریقین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، لیکن جب ایک فریق اپنے قول کا پکا نہ ہو تو اس کے ساتھ کس طرح بات کی ہو سکتی ہے؟ دوستو اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے سپریم لیڈر علی خامنائی کو خط لکھا ہے کہ وہ ایرانی جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر امریکی فوجی کارروائی کا انتظار کریں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ کئی نامور انقلابی شخصیات ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہیں جو پہلے موجود تھیں۔ ہمارے دشمنوں، مخالفوں اور حریفوں نے اپنی سطحی فکر کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں ان واقعات سے منفی اور غلط تاثر لیا ہے، لیکن میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ ہمارے بھائی بہت قیمتی تھے اور ان کی عدم موجودگی واقعی ہمارے لیے بڑا نقصان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس سال جب ہمارے پاس یہ لوگ نہیں ہیں تو اس کے باوجود پچھلے سال کے مقابلے ہم مسائل سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، اور کچھ مسائل میں تو ہم کمزور بھی نہیں ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ آج دنیا کے گنڈے کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ہماری اطاعت کرنی چاہیے،
اور اپنے مفادات پر ان گنڈوں کے مفادات کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن اسلامی ایران واحد ملک ہے جس نے اس بات کو واضح طور پر ٹھکرا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ وہ دنیا کو فریب دے کر باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات پر آمادہ ہیں، امن اور صلح چاہتے ہیں، لیکن ایران راضی نہیں ہو رہا۔ ایران مذاکرات پر کیوں آمادہ نہیں؟ یہ تم ہو جو پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کئی سالوں تک بیٹھ کر بات چیت کی۔ اسی شخص نے تیار شدہ مکمل دستخط شدہ معاہدے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا اور اسے پھاڑ دیا تھا۔ اب یہ کس منہ سے ہم سے مذاکرات کی بات کر رہا ہے؟ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا مزید کہنا تھا کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو امریکہ اسے روک ہی نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں تو اس کی وجہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔